ایمیزون کے جنگلات دنیا کے پراسرار ترین جنگلات میں سے ایک ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ایمیزون کا جنگل ہمیشہ سے ایک قدرتی جنگل نہیں تھا۔ 15ویں صدی میں ان جنگلوں کو دریافت کرنے والے ایک اسپینش ایکسپلورر یعنی کہ ایک اسپینش کانکسٹاڈور کا نام تھا فرانسسکو ڈی اوریانا۔ اور فرانسسکو جب ان جنگلوں میں آیا تو اس نے یہاں بڑے بڑے شہروں کی موجودگی کے متعلق بتایا تھا۔ انفیکٹ فرانسسکو نے ان جنگلات میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے رہنے کی بات کی تھی۔ فرانسسکو نے اپنے جرنلز میں لکھا کہ یہاں بڑی حیران کن قبائل رہتے ہیں۔ یہاں ایسے قبائل بھی ہیں کہ جو صرف اور صرف جنگجو عورتوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں کوئی مرد موجود ہی نہیں ہے، بلکہ دریا پر سفر کرتے ہوئے فرانسسکو پر ایسے ہی ایک قبیلے نے حملہ بھی کیا تھا جس میں صرف اور صرف لڑاکا عورتیں تھیں۔ ان میں کوئی مرد نہیں تھا، اور انہی لڑاکا عورتوں کی نسبت سے پھر فرانسسکو نے اس جنگل اور اس دریا کا نام ایمیزون رکھ دیا تھا، کیونکہ گریک میتھولوجی میں ایمیزون کا لفظ ایک طاقتور اور جنگجو عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ فرانسسکو کے چند دہائیوں بعد اسپین سے جب مزید کانکسٹاڈورز ایمیزون کے جنگلوں میں آئے تو انہیں وہاں ویسے شہر اور آرکیٹیکچر نظر نہیں آئے جیسے فرانسسکو نے بتائے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ فرانسسکو محض جھوٹ بول رہا تھا۔ اب ایمیزون کا جنگل ایک بہت گھنا جنگل ہے۔ اس میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں انسان کے لیے پہنچنا ناممکن ہے، لیکن 2015 میں ایک نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایمیزون کے گھنے ترین حصوں کو سکین کیا گیا تھا، اور اس ٹیکنالوجی کو لائیڈار کہتے ہیں، یعنی لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینج۔ اور تب ان سکینز کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ایمیزون میں کئی پرانے شہروں کے کھنڈرات واقعی دفن ہوئے پڑے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے فرانسسکو نے بتایا تھا۔ ایسے شہر جو اچانک صفائے ہستی سے ہی مٹ گئے، اور ایمیزون کے جنگلات دراصل ان لوگوں کے باغات تھے جو ان کے غائب ہو جانے کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہو کر گھنے جنگلات بن گئے۔ لیکن ایمیزون کے ان گھنے اور خطرناک جنگلوں میں رہنے والے وہ کون لوگ تھے، اور ان کے متعلق میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ میں سے جو بھی ایمیزون کے جنگلات اور ان میں رہنے والی تہذیبوں سے واقف ہیں وہ ایک بات ضرور جانتے ہوں گے کہ ایمیزون میں رہنے والی تہذیبیں سورج، چاند، ستاروں اور زمین کی گردش کو پہچان لینے کی ایکسپرٹس تھیں۔ اتنی ایکسپرٹ کہ مایانز تہذیب کا بنایا ہوا کیلنڈر اس وقت کے رائج الوقت گریگورین یعنی یورپین کیلنڈر سے زیادہ ایکوریٹ تھا۔ ان لوگوں نے سورج گرہن کے ٹیبلز، سورج اور زمین کی گردش کے ٹیبلز اور مختلف قسم کے سٹار چارٹس تک بنائے ہوئے تھے، اور اس وقت ان کا ایسٹرونومیکل نالج یورپ کی نسبت کہیں زیادہ ایڈوانسڈ تھا۔ وہ لوگ سورج، چاند اور زمین کی گردش کو باقی دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر طریقے سے سمجھ چکے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہماری زمین کے ساتھ ایک اور سیارہ بھی سورج کے گرد گھوم رہا ہے، وینس یعنی زہرہ، اور وینس پر ایک سال 584 دن کا ہوتا ہے، اور مایانز نے حیرت انگیز طور پر وینس کے سال کو صرف 2 گھنٹوں کے فرق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پہچان لیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب ساؤتھ امریکہ میں رہنے والی یہ تہذیبیں سورج، چاند، زمین اور ستاروں کی گردش سے ایک بہت ہی ایڈوانسڈ سٹیج پر آگاہ تھیں، واقف تھیں۔ لیکن اگر آپ ان کے کھنڈرات اور ان کے چھوڑے ہوئے آثار یا آرٹیفیکٹس کو اسٹڈی کریں تو آپ پر کچھ حیران کن راز افشا ہوں گے۔ مثلاً ساؤتھ امریکہ میں رہنے والے ایزٹیکس مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کے درمیان 4 دروازے کھلتے ہیں جن کے پیچھے پوری دنیائیں آباد ہیں۔ اسی ایزٹیک میتھولوجی میں ایک بہت مشہور ٹیکسٹ ہے دی لیجنڈز آف دی سنز، جس میں وہ لوگ 4 مختلف دنیاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں ہر دنیا میں ایک علیحدہ سورج نکلتا ہے اور ہر دنیا میں ایک علیحدہ مخلوق بستی ہے۔ مایان کیلنڈر میں مایان لوگ 5 ایسے خاص دنوں کے متعلق بات کرتے ہیں جن کے دوران دیکھی اور اندیکھی دنیائیں یعنی کہ ویزیبل اور دا انویزیبل ورلڈ، ان کے درمیان موجود پردہ ہٹ جاتا ہے اور چیزیں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آ اور جا سکتی ہیں۔